آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے۔ میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت درود پاک میں صرف کروں گا۔ تو میں بہت اچھی بات ہے لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو، پڑھو۔ میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں
لیکن جس کو کہے نا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے، ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کی بغیر زندگی نہ گزرے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھی، مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے، اور حال حال میں پینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے، کیا ہوا؟ بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں پینی، نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت، فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی دو۔ اسٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے۔ اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا، جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں۔ اچھا دوائی لی، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے، ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس میں ہوتا ہوں ادھر پیوں گا، ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی، بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا۔ سسٹم بنایا نا، اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں۔ کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی، انوالو کیا آپ نے، پلان کیا، اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے، اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے، تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں۔ تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھیں، کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4، ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں آپ لیٹتے نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کے ٹیبل پر۔ یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے، جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنے یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کریں۔ وہ 5 منٹ میں بھلے نہیں 10 منٹ میں آ جائے مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے۔ آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا، آپ کو پتا ہے اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرا فارمولہ، اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے ہیں اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں، میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی۔ میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر۔ اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں، تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے۔ جب بھی واک کریں نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں، کھڑے ہو جائیں، نہیں میری تسبیح کیا ہے، تسبیح لا کے دو۔ آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں، آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے۔ آپ اس پہ اور بھی وظائف شامل کر لیں، کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا، استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے، میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا۔ آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں، اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا، جس کو کہتے ہیں رچ کے، اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ آگے اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن، آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا۔ اگر یہ پلان، یہ پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی۔ کہیں گے یار مولانا صاحب اتنی ساری باتیں باقی ہیں، پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے، ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھے نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے۔ ایک بار کسی راستے سے گزرے، واپس آئے، پھر اس روڈ سے گزرے، کسی نے کہا تھا ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے، کہتے ہیں آپ گزر تو گیا تھا مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں، جس راستے سے گزروں، اس راستے کو، اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے ولی ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے، زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ مونچھیں بنوانے، تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر روک دیں، میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی، آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ فرماتے تم اپنا کام کرو، میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں۔ یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے۔ لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم، یہ آخرت کا ہے۔ بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے، یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا، ادھر نیکیاں کمانی ہو، کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے۔
लोग कारोबारी लोग कहते हैं यार इन दिनों में हमारा बड़ा सीजन है, बहुत काम करते हैं, सीजन के बाद फिर रेस्ट करेंगे। जब तक मेरी आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन लगा हुआ है। कर लो जितनी नेकियां करनी है, नवाफिल पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, जिक्र करें, हराम कामों से बचें, ताकि जब कब्र में जाए ना, आपको पता है कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जब वो कब्र में जाएंगे तो उनको फरिश्तों की तरफ से क्या निदा दी जाएगी, इनाम पता है क्या दिया जाएगा? नम का नौमतिल उरूस, सो जा के जैसे दुल्हन सोती है। कब्र के अंदर ऐसे सुकून से सो जा, बेफिक्र होकर, क्योंकि अब अल्लाह उससे राजी है, वो ऐसी जिंदगी गुजार कर आया है। तो अल्लाह करे मैं और आप ऐसी जिंदगी गुजारें। बुजुर्गों का एक कौल है, काश दिल में उतर जाए, कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम ले ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां आराम करे। उधर मार पड़ी तो किधर जाएंगे? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। नियत करते हैं हम रोज दुरूद कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। अब जिक्र दुरूद इंशाअल्लाह ज़बान पर जारी रहेगा, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद एक बार और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। सबके दिलों में कुछ न कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए हैं। आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हजरत
حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن